بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ اسلام دین حق ہے اور یہی تمام انبیاء علیہم السلام کا دین رہا ہے اور اسی کی طرف تمام انبیاء علیہم السلام کی دعوت رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے والانبیاء اخوۃ لعلات امہاتہم شتیٰ ودینہم واحد، یعنی انبیاء علیہم السلام علاتی بھائی ہیں، ان کی مائیں مختلف ہیں مگر ان سب کا دین ایک ہے۔ علماء کہتے ہیں یعنی ان کی شریعتیں مختلف تھیں مگر وہ سب ایک ہی دین پر تھے، یعنی دین اسلام پر، کیونکہ دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اللہ تعالیٰ ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یعنی جو شخص اسلام کے سوا اور کوئی دین تلاش کرے گا اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں سے ہوگا۔ دین اسلام کی سب سے اہم اور بنیادی دعوت توحید عبادت کی طرف دعوت دینا ہے، جو تمام انبیاء علیہم السلام کی بنیادی دعوت رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یعنی ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، یعنی لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبودوں کو یعنی طاغوت سے بچو۔ اور یہی ملت ابراہیمی ہے کہ یکسوئی کے ساتھ صرف اللہ کی عبادت کی جائے اور شرک اور اہل شرک سے برات کا اظہار کیا جائے، نہ کہ آج کل کے ان لوگوں کی طرح جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اتحاد اور اتفاق کی دعوت دیتے ہیں، جو مزعومہ اور من گھڑت ادیان ابراہیمی کے نام پر باطل کی ترویج اور شبہات کو لوگوں میں پھیلا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام صرف اسلام کو ماننے والے مسلمان تھے، برخلاف ان لوگوں کے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہودیت، نصرانیت اور اسلام تینوں ابراہیمی ادیان ہیں، جسے ابراہمک فیتھس کہتے ہیں، اور یہ بالکل باطل اور غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین، یعنی ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے بلکہ وہ تو ایک طرفہ یعنی خالص مسلمان تھے اور وہ مشرک بھی نہیں تھے۔ صرف یہی نہیں، ہمارے نبی علیہ السلام اور آپ کی امتی جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کی، ابراہیم علیہ السلام سے سب سے زیادہ قریب تر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان اولى الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین، یعنی سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم سے نزدیک تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا کہنا مانا، اور یہ نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ ایمان لائے یعنی مسلمان، اور مومنوں کا ولی اور سہارا اللہ ہی ہے۔ امام ترمذی نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لكل نبی ولاة من النبیین وان ولی ابی وخلیل ربی ثم قرأ ان اولى الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین، یعنی ہر نبی کے نبیوں میں سے کچھ دوست ولی ہوتے ہیں، میرے ولی ان میں میرے باپ اور میرے رب کے خلیل ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی ان اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ اور ملت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جو نہ یہودیت ہے اور نہ نصرانیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین، یعنی پھر ہم نے آپ کی جانب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جانب وہی بھیجی کہ آپ ملت ابراہیم حنیف کی پیروی کریں جو مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین، یعنی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ سچا ہے، تم سب ابراہیم حنیف کی ملت کی پیروی کرو جو مشرک نہ تھے۔
یہ بات تو یقینی ہے کہ یہودیت اور نصرانیت ملت ابراہیم نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے، تم کہو بلکہ صحیح راہ پر ملت ابراہیمی والے ہیں، ابراہیم خالص اللہ کی عبادت کرنے والے تھے اور مشرک نہ تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ یعنی بے اعتبار دین کے اس سے اچھا کون ہوگا جو اپنا منہ اللہ کے احکام کی طرف پھیر دے، یعنی اللہ کی طرف اپنا رخ کر لے، اور وہ نیکوکار بھی ہو، ساتھ ہی یکسوئی والے ابراہیم کے دین کی پیروی کر رہا ہو، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنا لیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ یعنی آپ کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھ کو میرے رب نے ایک سیدھا راستہ بتا دیا ہے کہ وہ ایک دین مستحکم ہے جو طریقہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا، جو اللہ کی طرف یکسو تھے اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ ان سب آیتوں کے باوجود افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج بعض لوگ تقارب ادیان کے نام پر ولا اور برا کو پس پشت ڈالتے ہوئے اسلام کا نام لیتے ہوئے بھی یا تو شرعی علوم اور علم سے دوری کی وجہ سے، عمیق جہالت کی وجہ سے، یا کفار کی نقالی میں یہودیت، نصرانیت اور اسلام تینوں کو ابراہیمی ادیان سے تعبیر کرتے ہیں، جو کفر ہے اور قرآن و سنت اور اجماع امت کے مخالف ہے۔ اسی طرح اسکول کی کتابوں میں یا اخبارات اور میگزینوں میں جو کالمز نکلتے ہیں، سوشل میڈیا اور ویکیپیڈیا میں اس طرح کی باتیں رہتی ہیں جو اکثر مغربی فکر سے متاثر لوگوں کی زبانیں سے سننے میں آتی ہیں۔ یہودیت اور نصرانیت کو ابراہیمی ادیان سے تعبیر کرنا جہالت اور باطل ہے، اسی طرح جیسے تحریف شدہ تورات اور انجیل کو قرآن مجید جیسا سمجھنا اور برابر سمجھنا باطل اور عبث ہے۔ اسی طرح بیت ابراہیمی کا پروجیکٹ باطل کو حق کے ساتھ گڈمٹ کرنے کی ناکام کوشش ہے، جیسا کہ مشائخ نے کہا ہے، جیسے شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ وغیرہ بیان کرتے آ رہے ہیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔